السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ناول بہت پسند بھی آ رہا ہے۔ تو ہم اپنے قسط نمبر 6 کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شال بیٹا باہر آؤ جلدی سے، احمد شاہ آیا ہے۔ وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اسے بولیں جائے یہاں سے۔ کیوں، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ تم کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو مجھے؟ امی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر باہر چلو، وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ یہ شال کمرے سے باہر آ گئی تو احمد شاہ غصے میں کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ یہ شال نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی؟ احمد شاہ نے یہ شال کے قریب جا کر کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں جس سے میں اجازت لوں؟ کیا آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی کسی دوسری عورت کے منہ لگتے ہوئے؟ یہ شال نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شال بس کر دو، جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو، احمد شاہ نے کہا۔ یہ شال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور احمد شاہ تم کیسے بات کر رہے ہو یہ شال سے؟ آنٹی یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ آپ کا معاملہ اب کسی اور کے ساتھ ہے احمد شاہ، جائیں چلے جائیں یہاں سے۔ یہ شال کی امی یہ سب سن کر بے ہوش ہو گئی۔ امی امی، زاویار کہاں ہو تم؟ یہ شال روتے ہوئے زاویار کو آواز لگانے لگی۔ اٹھے آنٹی، ہوش کریں، احمد شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دور ہو جاؤ، ہاتھ مت لگاؤ میری ماں کو، جاؤ یہاں سے، یہ شال نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا ہوا امی کو؟ زاویار باہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ پتہ نہیں زاویار، امی بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ شال روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہوا بھی تو ہوگا آپی، اس انسان کی وجہ سے امی بے ہوش ہوئی ہے، صرف اس انسان کی وجہ سے۔ یہ شال نے احمد شاہ کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ آپی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم امی کو ہسپتال لے جاؤ جلدی سے۔ زاویار امی کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ تم چلو میرے ساتھ گھر، احمد شاہ نے یہ شال کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، ہوش میں تو ہو، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ تمہاری وجہ سے میری ماں ہسپتال پہنچ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو گھر چلو؟ یہ شال نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ گھر تو میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ اتنے میں شہریار گھر کے اندر داخل ہوا۔ چھوڑو بھابھی کو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے بھابھی کے ساتھ، شہریار نے احمد شاہ کو یہ شال سے دور کرتے ہوئے کہا۔ شہریار، لے جاؤ انہیں یہاں سے۔ ان کی وجہ سے میری امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ ہسپتال پہنچ گئی ہے، صرف ان کی وجہ سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی آخر اور کتنی اذیتیں دیں گے آپ سب کو؟ کچھ خدا کا خوف کریں، جائیں یہاں سے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر دوبارہ آؤں گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر احمد شاہ وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی آپ پریشان نہیں ہو، مجھے بتائیں آنٹی کو کون سے ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ زاویار لے کر گیا ہے امی کو۔ شہریار تم اس سے پوچھو اور مجھے بھی وہاں لے چلو پلیز، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں، پھر آپ کو لے چلتا ہوں۔ دوسری طرف وانیہ پاگل ہو چکی تھی۔ احمد شاہ نہ ہی اس سے بات کر رہا تھا اور اس کو اصل پریشانی اس بات کی تھی کہ احمد شاہ یہ شال پر ہاتھ اٹھانے کے بعد اب پچھتا کیوں رہا ہے۔ کہیں یہ پچھتاوا اسے یہ شال کے قریب اور مجھ سے دور نہ کرتے۔ اس نے احمد شاہ کو کال کی۔ احمد شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا وانیہ کی کال ہے۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھ دیا۔ وانیہ کو بہت غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ وانیہ کی بہن مہوش نے کہا۔ احمد شاہ مجھ سے اس یہ شال کی وجہ سے بات نہیں کر رہا اور مجھے اگنور کر رہا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، آئے گا تمہارے پاس ہی میری بہن، فکر نہیں کرو۔ اور تم یہ بتاؤ شہریار کا پتہ کیا تم نے؟ ہاں میں نے اس کا نمبر لیا تھا احمد شاہ کے موبائل سے، وانیہ نے کہا۔
ارے واہ، جلدی سے مجھے سینڈ کرو نمبر، میں کال کروں اسے، مہوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کرتی ہوں سینڈ۔ شہریار کو شہریار یہ شال کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ زاویار، کیا ہوا امی کو؟ ہوش آ گیا ہے نا امی کو؟ یہ شال نے زاویار سے کہا۔ ہاں امی، ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ امی نے کوئی ٹینشن لی ہے؟ اس وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ میں مل سکتی ہوں کیا امی سے؟ ہاں ہاں مل سکتی ہیں، آپ چائے مل لیں۔ زاویار پریشان نہیں ہو، بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے آنٹی، شہریار نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے امی کو ڈسچارج کر دیا اور وہ گھر چلی گئی۔ شہریار بھی پریشان حال گھر جا کر سو گیا۔ گھر کی ٹینشنز کی وجہ سے وہ حیا سے بھی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ احمد شاہ نے گھر جا کر رات کو یشال کو کال کی، مگر یشال نے اس کی کال اگنور کی۔ یشال اپنی امی کے کمرے میں بھی نہیں جا رہی تھی کہ امی اور زاویار اس احمد شاہ کے رویے کے بارے میں بات کریں گے۔ یشال، آؤ کچھ دیر امی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ زاویار یشال کو کمرے میں لے گیا۔ امی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یشال نے امی کے پیر دباتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں یشال، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ جس دن سے میں تمہارے گھر سے ہو کر آئی ہوں، میں تب سے تمہارے لیے پریشان تھی، اور حقیقت آج کھل کر سامنے آ ہی گئی ہے۔ امی آپ میری فکر مت کریں پلیز۔ کیا بات ہے یشال، آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، آخر چل کیا رہا ہے؟ امی نے سب کچھ زاویار کو بتایا۔ آپی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی احمد بھائی کسی دوسری لڑکی کے چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زاویار نے غصے سے کہا۔ میری بیٹی نہ جانے کب سے یہ اذیت سہ رہی ہے۔ امی نے یہ شال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کو میں اس گھر میں ہرگز نہیں جانے دوں گا، زاویار نے کہا۔ زاویار، غصہ نہیں کرو، اور اب کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے تمہیں، میں خود دیکھ لوں گی سب۔ یہ شال ہم تمہارے ساتھ ہے، تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امی نے یہ شال کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اگلے دن صبح وانیہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے گئی تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ وانیہ یہ سن کر بے قابو ہو گئی۔ ہوش میں تو ہیں آپ، کیوں نہیں چاہیے آپ کو یہ بچہ؟ کتنی عجیب عورت ہے آپ، ڈاکٹر ڈی نے وانیہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو یہ ناول؟ اور میں ایک دن میں ایک ایپیسوڈ کے 2 پارٹ شیئر کرتی ہوں۔